جائے چھوڑ دے مجھے سر بلند نے ایسا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت کیسے مزاج ہے آپ کے؟ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ. جہاں علی کا ذکر میں نہ پہنچوں ہو نہیں سکتا. حاضری کے بعد جو معاملات ہوئے بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, اس چیز کو نہیں مانا, بہت سارے لوگوں نے مانا. قوالی ہے, نعت ہے, حمد ہے, کلام ہے, یہ سب ان سب چیزوں کا جنات سے موکلات سے کس حد تک تعلق ہے. ان کو آگے وہ قوالیاں بھی پڑھتے تھے. جنات پڑھتے ہیں قوالی, جنات قوالیاں پڑھ کے سناتے ہیں انسان کو. جنات کی لڑکی ہو, انسانوں کا لڑکا ہو, شادی بھی ہو جاتی ہے. کافیوں کی ہوئی بھی ہے. کسی ایک شدید طاقتور جن سے کبھی آپ کا سامنا ہوا ہو؟ بڑا غصہ آیا, نے بولا یار یہ بھائی تمہیں بول رہا ہے, تم مان رہے ہو. جیسی لیٹ کھلی میرے بھائی کے ہاتھ پہ ٹیڑھے تھے, آنکھیں اوپر تھی, منہ سے پانی نکلتا, گردن جو اس کی پیٹ سے نیچے تھا. السلام علیکم جوانو, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. ابھی ہمارے اس پروگرام سے پہلے 2 ریکارڈنگس ہوئیں اور وہ فائلز ہاتھ کے ہاتھ کرپٹ ہو گئیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. 2 بار حاضری ہوئی, حاضری میں ان بزرگ سے ہم کلام ہوا, میں بات ہوئی, سب کچھ ہوا, سارے معاملات ہوئے, لیکن وہ فوٹیج کسی نہ کسی بہانے سے خراب ہو رہی ہے, کرپٹ ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے. اب سین یہ ہے کہ موڈ میرا کافی ڈاؤن ہو چکا ہے, مزاج کافی ڈاؤن ہو چکا ہے. مہمان میرے حاضر ہیں, اللہ تعالیٰ ان دونوں مہمانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ اتنے پیارے, یہ اتنا ساتھ دینے والے, یہ اتنا اپریشیٹ کرنے والے بزرگ ہیں ہمارے کہ انہوں نے ایک بار بھی اف نہیں کی. انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, ٹیکنیکل فالٹ ہے, ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, ہم بیٹھے, تم کرو دوبارہ. السلام علیکم قمر بھائی. وعلیکم السلام شیخ بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. شریف ماما السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ دونوں کا میں بڑا ہی مشکور ہوں, انتہائی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں. اللہ پاک آپ کو اس بات کا اجر دے کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ریکارڈنگ کو مزید دوبارہ بھرپور انداز میں کر پا رہے ہیں. آج پوڈ کاسٹ میں کیا ہوگا اب مجھے نہیں پتا. پچھلے ایپیسوڈ میں مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, کیا بات کرنی ہے, کیا ٹاپک ہے, کیا سوال ہے. اب میں بالکل مائنڈ کو زیرو کر کے بیٹھا ہوں, لہٰذا میں اس پوڈ کاسٹ کا آغاز ایک کلام سے کروں گا. کلام ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا, علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا, اس سے پہلے میرے مولا مجھے جاہل کر دے. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری چوکھٹ کا اولو کیا جانے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہائے, میں نے کہا ذرا ذکر کر لیں تھوڑا سا تاکہ روح مزید ریفریش ہو جائے, انرجی آ جائے, موڈ اچھا ہو جائے. پھر اس ذکر کے علاوہ ذکر ہی کون سا ہے جو ہمارے موڈ اچھے کر سکتا ہے. الحمدللہ. تو
प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं मैं थोड़ा सा लड़खड़ाऊंगा, थोड़ा सा डगमगा सकता हूँ इस पॉडकास्ट में। उसकी रीज़न है एनर्जी बहुत डाउन है, तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, और सोने पे सुहागा कि आज दोनों ही हजरत जो है वो रूहानी मौलजीन भी आकर बैठ गए। क्या मामलात हुए हैं मेरे साथ नज़र हुई हुई है, क्या क्या मसला हुआ कमर भाई? यार फर्स्ट प्रोग्राम किया कॉपी करप्ट हो गई, दूसरा प्रोग्राम किया कॉपी करप्ट हो गई, तो आप तो हम भी सोचने में मजबूर हैं कि कुछ ना कुछ तो मामला कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। सही है, ऑफ कैमरा इसको हल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर मामला लंबे हो जाते हैं ना, तो फिर वो रिकॉर्डिंग के दौरान वो नहीं होने, वो मामला मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर जगह जो करने वाले हैं वो भी जरा डब में रहे। बिल्कुल। पिछले प्रोग्राम में जो शरीफ मामा आपने हाजिरी आप पर हुई थी, उन बुजुर्ग का नाम क्या था? नाम नहीं बता रहे, तो बाबा दूसरे वाला जो बाबा शम्स थे जी, बाबा पहले पॉडकास्ट में, जो ऑन एयर हो चुका है। उसके अलावा 3 पॉडकास्ट तो ऑन एयर ही नहीं हुए ना, जो अभी अभी हम हमारे से फाइल करप्ट हो गई है। वल्लाह आलम बाबा शम्स थे। हाँ जी। अच्छा, उनकी हाजिरी के बाद जो मामलात हुए, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, उस चीज़ को नहीं माना, बहुत सारे लोगों ने माना और उसको एडमिट किया, और उन्होंने बताया कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ज़ाती ज़िंदगी में इस चीज़ को फेस किया। जो नहीं मान पा रहे उनको आप किस तरह कोशिश करेंगे इस चीज़ को सही साबित करने की? कहने का मकसद है, अभी प्रोग्राम से करप्ट भी हुआ, उस पर भी मेरे सवाल आपने किया तो मैंने इसको जवाब दिया ना कि यार रूहानी इल्म वाले वो मामला समझता है। सही है। जैसे सुनार जो है वो सोने की कदर जानता है, वैसे हीरे की कदर जूरी जानता है। जो रूहानी इल्म के अंदर है उनको पता है कि यार ये हाजिरी है। ये दूसरी बात ये है कि हम यहाँ इसे मनवाने नहीं बैठे। वाह 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 वाह। जो मानते हैं सनाखों पे, नहीं मानते वो भी सनाखों पे। बिल्कुल, क्या अच्छी बात किया। भला करे। ठीक है, अभी हम तो ये देखेंगे कि नहीं यार वो नहीं मानते तो हम जाके उसको जो है ना, अभी इससे पहले जो करप्ट कॉपी, हाँ, उसमें बाबा शम्स हाजिर हुए, वो कैसा था आपको लग रहा था कि सर मैं सच बताऊं तो उस वक्त के बाद से अब तक मेरे ऊपर बहुत वजन है। ठीक है, मैं शदीद वजन महसूस उसके बाद मैंने आपको कहा कि देखो ये चीज़ है, आप खुद सोचो कि यार ये ऐसा एक आदमी, एक 65-70 साल का आदमी है, वो इतना वजद और इतना हो सकता है इस तरह हड्डियों में ये वो चूर चूर हो जाए बंदे का। मेरा ख्याल है हमारे पास वो पिछला वाला क्लिप मौजूद है, तो मैं एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर ज़रूर लगा देना, ताकि अंदाज़ा हो जाए उनकी वो वाली हाज़िरी देख के। और इस प्रोग्राम में अगर आप चाहें, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो आप हाज़िरी दोबारा कर लें, अगर आप चाहते हैं नहीं तो कोई मसला नहीं, हमें जैसे आप बेहतर चाहें। बाबा शम्स जब आए थे वो तो जा रहे भी नहीं थे। हाँ, वो वो तो तो लंबी नहीं हाजिरी जो हो गई। वो कह रहे भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसम मैं थक बैठा हूँ। गया, फिर जिसम मैंने थक उनको गया। कहा कि यार हजरत हाँ मेरे दोस्त को वापस कर दो। हाँ हाँ, क्योंकि आप भी आए हुए हो, हाँ। थोड़ा सा वो है, उम्र का तकाजा भी है, तो उससे फिर बोला चलो अब असल में लंबी हाजिरी थी, अब मैं थक गया यार। करप्ट ना हो। हाँ, तो हम यहाँ पर कोई ये नहीं कि आपको अभी के लिए क्या हुक्म है? अभी हाजिरी दोबारा हो जाएगी या नहीं होगी? होने पे तो हो जाएगी, मगर इतना लंबा हाजिरी थकने के बाद दोबारा करना जरा देखो इंसान है, थक जाता है उनके इंसान। गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, फ्रेश हाजिरी का मजा अलग होता है। कहने का बिल्कुल। मतलब कहता है। आप देखो आप अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि अभी हाजिरी नहीं हम इस प्रोग्राम में दिखा रहे कर रहे हैं? यार आपके पास पुरानी हाजिरी की वो है जो हाँ, फुटेज है। फिर हम ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ से अब जो तुम लोग देख रहे हो ना, तुम समझ लो कि वो इसी प्रोग्राम की हाजिरी है। अब चूंकि मामला हाजिरी के, तो फिर नामे अली की ज़र्ब लगाएंगे इंशाल्लाह, और आए है और ऐसी ज़र्ब के बस मजा लेंगे। चलें बिस्मिल्लाह करें। अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली, हैदरियम कलहदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे
کہاں جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، شیر یزدان علی، لجپال علی، شاہ مردان علی، یا علی کتنا پیارا ہے نام آپ کا، ایک نگاہ کرم ہو خدا، مشکل ہے گرفتار علی، رحمت کا کر دو اشارہ، یا علی کتنا پیارا ہے آپ کا، میں جاری رکھوں، ٹوٹ جاتا توڑ دیتے مجھے، اپنے صبر پر آئے چھوڑ دیتے مجھے، اپنے صبر پر آئے چھوڑ دیتے مجھے، سر بلند تم نے ایسا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے مزاج ہے آپ کے؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ، جہاں علی کا ذکر میں نہ پہنچوں یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی، مجھے پہچانا آپ نے؟ جی جی، ایک بار پہلے بھی آپ سے سلام دعا ہوئی ہے، کیسا لگا آپ کو دوبارہ ہماری محفل میں آ کے؟ آپ بتاؤ، یہ ان کے لیے جواب ہے جو نیچے کمنٹس میں، نہیں ہمارے وہ مسئلہ نہیں، ہم یہاں کسی کو وہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ کو منوانے نہیں بیٹھے ہیں۔ حکم فرمائے پھر ہمارے لیے کیا کوئی حکم؟ بولتا ہے یہ 2 نمبر ہے، لائیو پروگرام چلاؤ، مریض کو سامنے بٹھاؤ، جہاں مرضی بٹھاؤ، لاہور میں، پنڈی، اسلام آباد میں، لندن میں بٹھاؤ، اگر ٹھیک نہیں ہو تو پھر میرے پاس آؤ۔ ہم ان پہ دھیان ہی نہیں دے رہے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے یار، دنیا کو کیسے ہی بندہ یقین دلا سکتا ہے؟ خود یقین دلائے گا، جو ٹھیک ہو جائے گا خود آئے گا پیچھے۔ بس یہ بات ہے، ہمارا تو مقصد ہے کسی کو شفا ملے، آرام ملے۔ اللہ پاک سب کو ان چیزوں سے بچائے، لیکن اگر بچایا جائے ان سے ہر مسلمان کو۔ آمین آمین۔ تو ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب چونکہ پچھلے اسی پوڈ کاسٹ کا ہمارا موضوع یہ ہے، اس پوڈ کاسٹ کا جو ہم کر رہے ہیں، پچھلے کا بھی یہی تھا، موضوع یہ تھا کہ جو قوالی ہے، نعت ہے، حمد ہے، کلام ہے، یہ سب، ان سب چیزوں کا جنات سے، موکلات سے کس حد تک تعلق ہے۔ اب وہ جو حاضری آپ لوگ ابھی دیکھ کر آئے نا، وہ حاضری یہ تھی کہ وہ میں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں کلام پڑھا تھا، اور وہ انتہائی جلال والی حاضری ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کلام میں آگے چل کے اگین پڑھ دوں گا، لیکن آپ پہلے مجھے پلیز اس کا یہ بتائیں کہ قوالی کا اس سب چیز سے کیا تعلق ہے؟ یہ جتنے بھی عاملین ہیں یا معالجین ہیں روحانی، یہ لوگ قوالی کی طرف اتنا فال کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے یہ کہا تھا کہ قوالی جو ہے نا ہر جگہ پہ نہیں لگتی نا، عامل جو ہے کوئی اپنے خانقاہوں پہ، آستانوں پہ، اپنی بیٹنے علاج کا وہ لگاتے ہیں، کچھ نہیں لگاتے ہیں، کچھ ویسے ہی معالج جو ہے وہ کر لیتے ہیں معالج۔ ابھی ہم لوگ نہیں لگاتے قوالی، ٹھیک ہے؟ نعت پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ قوالی باقاعدہ جو عامل ہوتا ہے وہ لگاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر اس کے لیے داڑھی پلانا، میوزک،
कोई उनके लिए ममनू नहीं है। आमिल और मुआलिज में फिर क्या फ़र्क हुआ, ये मैं थोड़ा इसमें डिटेल में बताएं ज़रा। आमिल मुआलिज में मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम पे भी मैंने कहा था कि भाई जो आमिल होता है उसके लिए दाढ़ी, नमाज, ये वो बशरा होना चाहिए, जो बशरा होना जरूरी नहीं है। अच्छा। अब सिलसिले वाले जो है जिनका सिलसिला है उनके लिए ये होता है कि वो जरूरत भी होती है कि वो मुआलिज है, फिर अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। अब वो जो आमिल जो होता है वो उसके लिए शरह बाशरा रहना तो वो मसला नहीं है, उसके लिए नमाज पढ़े ना पढ़े। मैंने आपको एक गैर मुस्लिम भी आमिल हो सकता है। आमिल है, ईसाई जो है कवाली लगाते हैं। तो कहने का अच्छा। मकसद जो आमिल है वो भी कवाली लगा के जिन्नात हाजिर करते हैं। तो कहने का मकसद है गैर मुस्लिम जो होते हैं वो जो उनमें जो आमिलीन होते हैं उनके लिए भी कोई शरत नहीं है ना, वो तो कवाली। अच्छा यहाँ पर जैसे हम लोग उनके लिए भी वो कवाली नहीं ला, हम लोग तो कवाली। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, देखें चूंकि लोग ये बात जानना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार जो जादू और जिन्नात का सवाल कर रहा होता हूँ उसकी वजह यह है कि जितने जवान देख रहे हैं ना ये हकीकत जानना चाहते हैं कि जिन्नाती दुनिया क्या है, जिन्नात की दुनिया में क्या होता है। अब चूंकि हम जैसे नॉर्मल आदमी की आंख तो जिन्नात की दुनिया नहीं देख सकती ना जिन्नात से हम कलाम हो सकते हैं, ना जिनसे बात कर सकते हैं, ना उनसे हाल अहवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का तो ये रोज़ का मामूल है। ऐसा ही है ना, आप मुअक्किलात को भी देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, एक इख्तलाफी मसला है, वो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आवाम इस बात को नहीं जानती है। तो मैं इसलिए आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग महफिल लगा कर बैठते हैं और जिक्र अज़कार करते हैं, जिन्नात भी इस तरह करते हैं और जिन्नात में भी कव्वाल होते होंगे, नातख़्वां होते होंगे। बिल्कुल है, जैसे इंसान है वैसे जिन्नात में भी। असल में आपने कभी किसी जिन की नात या कलाम सुना है? हाँ, मेरे जानने वाला दोस्त है, मेरा कुलीग है, उनको आगे वो कवालियाँ भी पढ़ते थे। जिन्नात पढ़ते हैं कवाली? जिन्नात कवालियाँ पढ़ के सुनाते हैं इंसान को? हाँ, वो खुद बोलते थे भाई कवाली लगाओ, मैं आओ पढ़ो, पूरे महफिल आ जाती थी, हर चीज के साथ नात करते थे। हजरत वो खुद पढ़ते हैं क्या चीज? जिन्नात कवाली पढ़ते हैं? वही तो कर रहा हूँ भाई, वही तो कह रहा हूँ कि वो उनको सुनाते थे ना। आपने आवाज सुनी जिन्नात की? यार वो बंदा सुनता था ना, खुद बोलता था कि भाई मैं करता हूँ ना, वो खुद मुआली, वो खुद ये स्पीड, वो मुतासिर था ना रूहानी इल्म के अंदर। अच्छा। तो वो बुलाता था बाकायदा, उनकी वो होती थी कवाली होती, उसकी खिदमत बाकायदा करते थे, दाते होती। कोई वाकया सुनाए ना, कैसे होता था, कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं। यार कहने का मतलब वो थोड़ा सा रूहानी मामला में मुतासिर था, उसके साथ ये चीज़ें आ जाती थी, वो हम कलाम होता था, ठीक है, वो ही देखता था, सही है। और उसके वो फिर नाते भी वो करता। जब वो सेट हुआ रूहानी मामला से, जब वो सेट हुआ बाकायदा उसने खुद बोला और उसको हाजिर भी हो, तो दिखते भी उसको आगे बंद करे, वो भी होता है, वो हर चीज़ करता है वो। अच्छा, इस सिलसिले में कवाली करते हैं क्योंकि उनकी भी देखो जिस तरह हमारी वो है ना मामला, उनके भी वैसे मामला है, शादियाँ उनकी भी होती है, बच्चे उनके भी होते हैं, ठीक है, फैमिली उनकी भी होती है, ख़ानदान उनकी भी होते हैं, कबीले उनके भी होते हैं, ज़ात पात उनकी भी होती है। अच्छा, तो क्या ये जिन्नात की लड़की हो, इंसानों का लड़का हो, शादी भी हो जाती है? काफियों की हुई भी है। क्या कह रहे हैं हज़रत? इंसान की जिन से शादी हो जाती है, मगर जिसने की है ना उसका फिर हाल भी देख लो। क्या होता है, बताएं जरा थोड़ा, क्या होता है? वो आम आप ये सोचो यार, एक आदमी इंसान है और कमजोर है, वो हैवी होता है, आपको सोचो फिर क्या होता है, अब ये बताएं ना क्या होता है। वो सूखी लकड़ी होता है और क्या होता है। शादी कैसे हो जाती है? यार शादी ऐसी होती है, कहने का मकसद ये कि वो मामलात ऐसे नहीं कि कबूल है भला, ये नहीं होता, ठीक है, वो वैसे आके मुसल्लत हो जाता है, मोहब्बत में हो जाता है, वो शादी तो ना हुई ना। फिर कहने का मकसद आमिल है ना, आमिल कितने आमिलीन है जिन्होंने जिन्नातों से शादियां की हैं। तो अगर उसने कबूल नहीं कहा, इसका मतलब उसने शरई एक मसला ही नहीं पूरा। उनको मामला होता है, इस तरह महफिल नहीं होती है ना, वो करते होंगे कोई मामला, मगर शादी हुई है, बाकायदा तौर पे शादी के सारे तकाजे, इंसानी जिस्मानी हर तकाजा पूरा किया। हर चीज। वो जो आप, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ वो अभी मैं डायरेक्ट बोल नहीं सका। क्यों नहीं बोल सक रहे हैं आप? खुल के बताएं ना, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, अवेयरनेस होनी चाहिए ऑडियंस को। कहने का मकसद ये है कि कितने मुआलिजीन थे, उनकी शादियाँ हुई है, उनसे बड़े मुश्किल से फिर हमने उनकी जान छोड़वाई है। उन्होंने अपने आप पे खुद ही जुल्म किया था। मतलब उनको कोई जिन्नी प्यारी लग गई? हाँ, पर वो आगे उन्होंने किया मामला, क्योंकि वो खुद भी रूहानी मुआलिज थे ना, तो उनको पता था क्या कैटेगरी करनी है, क्या करना। फिर आखिरकार पूरा में आगे रोए, फंस गए हो कि यार मैं कोई फंसता कहाँ है आदमी?
جن سے شادی کرنے میں، جنی سے ہوں؟ جنی سے شادی کرنے میں آدمی پھنستا کہاں ہے؟ کیوں نہیں پھنستا ہے؟ کہنے کا مقصد ایک آدمی آپ کے اوپر پورے 24 گھنٹے مسلط ہو، ٹھیک ہے، پھر ازواجی زندگی کے معاملات ہو تو کیا ہوتا ہے پھر؟ نہیں، میں آپ نا کمپلیٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، آپ پراپر بات نہیں بتا پا رہے. کیا میں یہ پوچھنا، دیکھیں اب مثال کے طور پہ میں کسی سے سوال کروں جی انسان میں شادی کیسے ہوتی ہے، آپ بولیں گے جی پہلے رشتہ دیکھا جاتا ہے، پھر ان کی نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، مہندی ہوتی ہے، بارات ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، پھر ان کی زندگی آگے چلتی ہے، میاں بیوی ایسے رہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کمپلیٹ جملے میں بتائیں کہ جن کی انسان سے شادی ہونے کے بعد انسان کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. ایک تو صحت کے حوالے سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اپنے ازواجی زندگی میں وہ نارمل شادی نہیں کر پاتا ہے، اپنی عام زندگی میں. اپنے عام کرنے زندگی نہیں میں، دیتے نا اس کو پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک تو آپ کی آلریڈی ان سے ہوئی ہے نا، ہاں، پھر وہ بیچ میں شرارتیں کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. آپ وہ اپنے نارمل زندگی میں پہلے تو اس کی سب سے سیدھی بات یہ کہ وہ اس کی جسمانی معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر وہ توبے نہیں کر رہا ہوتا کہ میری توبہ میری جان چھوڑاؤ اس سے. تو وہ کام دیکھو کتنے معالجین نے کیے ہیں یہ معاملات، اور یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے، لوگوں نے بولا ہے. یہ بات نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے وہ خود سے آ جاتے ہیں، کچھ ہوتے وہ جان بوجھ کے یہ بلا گلے میں لے. اچھا، آپ نے جو واقعہ دیکھا ہے جنی سے شادی کا ایک عامل کی، وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ کیوں اس میں انٹرسٹ ہو گیا اس کو اس طرف رجحان کیوں ہو گیا؟ خوبصورت بن کے آنی شروع اس کو. مطلب وہ انسانی روپ میں آتی تھی؟ انسانی روپ میں آتی تھی، ہاں. روحانی روپ میں آتی تو کر تھوڑی جاتا ہوں. وہ ڈر جاتا ہے. اچھا، اللہ نے ان کو روپ بدلنے کی سہولت دی ہے نا. تو ایسے تو کوئی بھی جنی یا جن کسی بھی لڑکی یا لڑکے کی صورت میں ہم جیسوں کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے. آ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب روحانی طور پہ ہو سکتا ہے نا. شادی ویسی نہیں ہوتی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، مگر جنات میں آپس میں جو شادی ہوتی ہے وہ تو وہ آپ انسانی کے کمرے میں ہوگا نا. اگر آپ نے جس سے جنی سے شادی کی وہ کمرے میں ہوگا، عام کسی کو نہیں دیکھے گا. او، سمجھ رہا ہے؟ اس طرح نہیں کہ پورا ریل آ جائے فلانا ہو جائے، وہ آپ کو دکھے گا تو آپ وہ نا آپ اور اس کا معاملہ ہوگا. ہم جسمانی طور پہ آپ کو محسوس ہوگا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو پھر وہ روتا ہے، پھر وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جان چھڑانے کی کرتا ہے. ویسے ایسے آدمی بھی جس پہ پری عاشق ہو جاتی ہے، پھر شادی نہیں کرنے دیتی ہے نا، پھر باہر بھی شادی نہیں کرنے دیتی لڑکی. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنات عاشق ہو جائے انسان پہ تو اس کو لے جاتے ہیں، یہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ تو کچھ ایسا کسی علاقے میں ایسا ہوا تھا پہلے، اب اللہ جانے وہ سچ ہے کہ نہیں، مگر اس طرح ہوتا تھا کہ اور غائب ہو جاتی تھی. وہ الگ سوراخیں ہی بند رکھتے تھے، بولا غائب ہو جاتی صبح آتی تھی. اب اللہ جانے کیا حقیقت ہے. میرا ایک جاننے والا تھا، اس بچے پہ جنات عاشق ہو. ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ گھر سے لے کے جاتی تھی اس کو، اوہ ہوئے، جسمانی طور پہ غائب نہیں کرتی تھی اس کو. اچھا، باقاعدہ اندر آ کے بس ہینگ ہو جاتا، بچہ پہ سیدھا جاتا تھا گولی کی طرح. ٹھیک ہے. 2-3 دفعہ سے اس کو لے کے آئے، پھر اس کا علاج، اس سے پھر جان چھوٹی ہے. ایک تو آپ کے علاقے میں پہاڑی میں علاج کس نے کیا اس بچے کا؟ کچھ ہم نے کیا. کیسے کیا؟ حاضری کر کے کیا نا، حاضری کر کے بلایا، کیوں آیا؟ بولا اچھا لگتا ہے چھوڑ دوں بھائی، جو معاملات ہم نے کلیئر کر دی اس کے. وہ بچہ خوبصورت تھا، بچہ تھا 10-12 سال کا تھا. اوئے ہوئے، تو بہت چھوٹا بچہ. ٹھیک ہے. وہ اس پہ آتی تھی، وہ گھر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے ریبوٹ ہو گیا بھائی، جیسے وہ اس کی کنٹرول پہ چلنے. اگر وہ چھوڑتا ہے ٹھیک، نہیں چھوڑتا تو پھر تو دوسرا راستہ ہے نا، پھر تو مارتے ہیں اس کو، کیا کریں گے. وہ بالکل جیسے کنٹرول ہو جاتا تھا بچہ. باقاعدہ اس کے گھر والے دیکھ رہے ہوتے تھے، یار بچہ یہاں یوں سیدھا یوں جا رہا ہے، سیدھے جاتا تھا. وہ جیسے ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا اس کا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جنات کا علاج کے دوران کا؟ کوئی ہمیں بتائیں جس سے پبلک کو اویئرنیس ہو سکے، لوگ یہ آپ کا جملہ، آپ کا یہ قصہ واقعہ سن کر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یار معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے. بھائی جنات کا تو واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گی، عزت کا معاملہ کسی کا. ہاں بالکل، کسی کی بھی شناخت نہیں بتانی ہے. لوگ آتے ہیں، شادی شدہ عورت آتی تھی کہ اس کے ساتھ جنات بہت غلط کرتے تھے، غلط بولتے ہو تو کوئی چھوڑتے ہی نہیں تھا، مکان جہاں خالی ملتا ہوا. پھر وہ اس کا علاج، میرا دل ہی نہیں تھا اس کا علاج کرنے کا، پتہ نہیں کیوں. وہ بولتے کسی مزار کو نہیں چھوڑا، شاکی کے لے جاتا تھا، فلانا جگہ لے جاتا، نہیں ٹھیک ہوتا تھا نا. وہ کسی بہن کے ساتھ آئی تھی علاج کے لیے. میں نے اس کو بولا میں آپ کی بہن کا علاج کروں گا، اس کو مت لانا. وہ اتفاق سے اس کو لے کے سامنے بٹھا دیا. اچھا،
اب جب سامنے بٹھا دیا میں نے کہا دور بیٹھو ادھر. جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ چیز اب میرے سے تو بچا نہیں, میرے تو حاضری کا مسئلہ ہے, وہ آ گیا بھائی. جب آ گیا تو میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا وقت نے کیا کیا اس کے ساتھ. اللہ کا حکم تھا کہ بغیر ہدیہ کے, وہ بغیر پہ اس دن پہ کام ہونا تھا, وہ ہم نے چھوڑا نہیں اس کو. وہ بہت ادھر سے بدماشی کرتا رہا, مگر ہم نے اس کو کڑوں میں باندھ کے بالکل ہی کام کر دیا اس کا. پھر اس کا شوہر آیا تھا پیچھے سے کہ بابا یہ تم نے کیا کیسے. اس کو پورے دنیا میں ہم نے گھمایا تھا, اور کسی مزار کو نہیں چھوڑا تھا, یہ چھوڑ نہیں رہا تھا. بس یہ میں نے کہا اللہ کا حکم ہوگا, آج اس نے کام اس کا ہونا تھا آ گیا. بس حالانکہ میں نے تو اس کو منع کیا تھا, میرے پاس بدلا دے اس کو. اچھا آپ نے منع کیوں کیا؟ میں نے یوں نہیں منع کیا, میں نے تھک گیا تھا کام میں, 2-4 اچھا تو اس کی بہن کو میں نے ٹائم دیا تھا, میں نے آپ آنا بیٹا, جسمانی بھی اپنی ہوتی ہے نا یار. دوسری بہن کو مت لانا, پھر دوسرے دن بلاؤں گا. وہ اسی کے ساتھ لے کے آ گئی. وہ اچھا آپ نے کہا تھا کہ دونوں بہنوں کا علاج کر دوں گا, لیکن ایک ایک دن آئے آپ لوگ, ایک ساتھ نہ آئے. اس کو مت لائے کیونکہ مجھے پتا اس کا کیس ذرا الٹا تھا, مگر اتفاق سے وہ آ گئی. جب آ گئی تو پھر میں نے کہا چل. کسی ایک شدید طاقتور جن سے کبھی آپ کا سامنا ہوا ہو؟ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. کوئی ایک واقعہ ہمیں سنائے کوئی. وہ جنات تو میں نے پچھلے اس میں سنایا تھا کہ بچی, جوان بچی کا میں نے جب حاضر کیا تو جب مان نہیں رہا, چھوڑ نہیں رہا, تو میں نے اس کو جلانے کے لیے یہ بال پکڑ کے نا اس کو پڑھائی شروع کر دی. فلک و ناس 3 دفعہ گٹان دے کے شروع کر دی. میں جلا رہا ہوں, جن کو جلا رہے ہیں, جن کو جلا رہا تھا, میں نہیں چھوڑ نہیں رہا تھا اس کو. جب میں جلانے لگا تو وہ بال جڑ سے کاٹ کے وہ بھاگ گیا. میں نے نہیں چھوڑا, پھر بلایا پڑھائی کر کے, چھوڑا نہیں, پھر بلایا, پھر اس طرح. اچھا یہ مجبور ہو جاتے ہیں حاضر ہونے پہ؟ ہم بلاتے ہیں نا, ہمارا ساتھ جو مخلوق ہے نا, پکڑ کے لاتے پھر لے آتے, چھوڑا نہیں اس کو. مگر اس طرح واقعات ہوتے ہیں. گلستان جوہر میں بچی 12-13 سال کی بچی, اس کے 4-5 بھائی تکڑے اور سب, جب وہ چیز حاضر ہو گیا تو اس کی مٹھی تک نہیں کھول سکتے جیسے ہاتھ. تو پھر میں نے کہا اس کو ہاتھ ہم تو نہیں لگائیں گے, بچی آپ ہی پکڑو, مگر اس کو ہم پڑھائی کر کے اس کو کڑا مار دیں گے, پھر آپ چھوڑ دو. جب ہم نے اشار کر کے کڑا مار دیا اس کو, پھر بھائی کو میں نے چھوڑ دو, اس کو بات چیت کر کے ہم اس کو ہٹا دیں گے. اس طرھ کئی جیسے بچیوں کی شادی اسٹیج پہ ایسا ہوا ہے, شادی کے دوران اسٹیج پہ حاضری. بھائی جان اس کے بھائی منتیں کر رہے تھے, اللہ کے واسطے بابا آ جاؤ. میں نے کہا, بولا بھائی کوئی مصروفیت چھوڑ کے ذرا. تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ نے ہمارے ہاتھ سے کیے. وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ حاضر ہو گئی نا بارات والے دن. اچھا کہ حاضری ہو گئی جب بٹھایا تھا حال میں. وہ یہ کہ بس پیچھے سے ہم لوگ آئے اور ادھر سے یہ سب پردہ لگا کے ادھر ادھر حاضری بات چیت کر کے ہٹا دیا ہم نے. پھر جا کے وہ جب نارمل ہوئی تو پھر وہ نکاح وکاح ہوا. پھر آپ کا کبھی ہوا ہے سامنا کسی ہندو جن سے ہوا ہو یا کسی غیر مسلم جن سے ہوا ہو؟ میرا جو سامنے جو ہوا ہے نا, میں نے بڑے پریکٹیکل دیکھے شعیب بھائی اپنی فیلڈ کے اندر. پہلا پریکٹیکل تو میں نے اپنے بھائی کا دیکھا. اچھا سنگے بھائی کا, بڑے بھائی کا. اس کو میں روحانی معالج نہیں تھا, میں کام نہیں جانتا, میں بچہ تھا اس وقت, 9 سے 10 سال کا. ٹھیک ہے. وہ ہوا ایسا کہ میرے بھائی نے, بچے تھے تو کیریاں میری جیسے توڑ دی, آم کے درخت, انہوں نے کیری توڑی, تو اس دوران میں طوفان چلا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. طوفان چلا تو اس طوفان کے جھپیٹے میں میرا بھائی آیا, یعنی کہ اس کا ہاتھ لگا, اس کا جن, وہ بھی جن کا بچے تھے 2. ٹھیک ہے. اچھا جن کے بچے 2 تھے ان کا ہاتھ لگا. ہاتھ لگنے کے بعد میرا بھائی گھر آیا. میں اور میرا بھائی ایک ہی پلنگ پہ سوتے تھے. صحیح ہے. اس وقت ہم 2 بھائی اور 2 بہن تھے, ہم 4 بہن بھائی تھے. اور میری بڑی جو بہنیں تھیں وہ الگ کمرے میں الگ اس پہ وہ ہوتے. تو میری بہنیں وہ کیری نوش فرما رہی تھی کہ چلو بھائی یہ کیا ہے. اب رات کا ٹائم ہے, میرے بھائی کی عجیب وہ لائٹ بند ہے, میں ساتھ سویا ہوں, وہ عجیب آوازیں نکال رہا ہے. میں اس کو بول رہا ہوں بھائی نہیں کر, تنگ نہیں کر, سونے. آپ سمجھے شرارت کر رہا ہے, بڑا بھائی شرارت کر رہا ہے. وہ پھر آوازیں نکال رہی عجیب. میں بول رہا ہوں بھائی نہیں کر, تنگ نہیں کر, سونے دے یار. میں بھی اپنے لیے, وہ بھی اڑ گیا, نیند میں آ رہی ہے, چھوڑ رہا نہیں, آوازیں الٹی سیدھی نکال رہا. میں نے تیسری مرتبہ بولا تو میری بڑی بہن نے یہ بات سنی, اس کو بڑا غصہ آیا. نے بولا یار یہ بھائی تمہیں بول رہا ہے, یہ تم مان رہے ہو. جیسی لیٹ کھلی, میرے بھائی کے ہاتھ پہ ٹیڑھے تھے, آنکھیں اوپر تھی, منہ سے پانی نکلتا, گردن جو اس کی پیٹ سے نیچے تھا, گردن پیٹ سے نیچے تھا. پھر میں نے آواز ماری, میری بہن, ہم لوگوں نے دیکھا تو میرے والد صاحب دوسرے کمرے سے آیا, میرا بھائی کو پکڑا. پکڑنے کا وہ تھوڑا نارمل کیا, کوئی پڑھائی وڑھائی اس پہ جو جیسی اللہ کلام پڑھا نہیں ہو. پھر ہاسپٹل لے گئے اس کو, ہاسپٹل میں تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ ہوئی تو وہ سیٹ ہو گیا. ہم نے تو صحیح ہو گیا نا یار. اگلے دن اسی ٹائم پہ دوبارہ یہ واقعہ ہوا اس کے ساتھ, سیم ٹائم رات کو, سیم ٹائم پہ.
پھر والد صاحب نے دیکھو پریشان والد صاحب پھر اس کو لے گیا. اگر آپ نے بولا نہیں یار یہ والد صاحب نے بولا یہ روحانی معاملات ہے بھائی. پھر میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, لیڈیز تھی, اس نے بتایا تو وہ یہ کام کرتی تھی. اچھا ان پہ جو حاضری ہوتی ہے وہ ایسے آتی جیسے ریل گاڑی آ کے رکتی, یوں جیسے آواز ہے جیسے ریل گاڑی جیسے اسٹاپ ایسی آواز وہ نکالتی تھی خاتون. وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حاضر لوگ. اچھا یوں بیٹھے ہوتے تھے لوگ, میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت, میں ان کے پین سے کھیلتا تھا. میں جب بھی والدہ مجھے لے جاتی تھی تو اس سے میری والدہ کو بولا آپ کے لڑکے نے کھیری دوڑی طوفان تھا اس میں چپیڑے میں آیا, جنات کے بچے کا ہاتھ لگا اس کو. ٹھیک ہے, تو میں ان کو کور کر لوں گی, جلاؤں گی, مگر ایک کو چھوٹی عید میں جلاؤں گی, ایک بڑی عید میں جلاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے. والدہ نے بولا ٹھیک ہے, مگر انہوں نے بولا اتنے دن تم نے لانا پڑے گا اس کو. سفر دوپہر میں والدہ جاتے رہتے تھے, بھائی کو دم کرتے تھے پھر کر. میں چھوٹا بچہ ہوتا 10 سال کا, تو کرتے کرتے اسی ٹائم پہ پھر وہ چیز تھوڑی ڈیلے ہونے لگ گئی. یعنی کہ ہر دن آنے کے بجائے 4 دن بعد, ہفتے بعد یوں آ رہی تھی. پھر ہلکے ہلکے جو بھائی پہ وہ طاری ہوتا تھا وہ چیز, تو ہلکے ہلکے بھائی پھر بات بھی کرنا شروع ہو گیا. اگلا کہ ابو مجھے وہ چیز نظر آ رہی, ابو وہ کالا ہو رہا, یہ چیز صحیح. پھر اس کو ایک اس نے چھوٹی عید کو جلایا. پھر ابا نے اس میں منت بھی مانگی کہ چل میں اپنے بچے کا وہ کر دوں گا. اس کو دعائیں بھی, باپ تام بھی پریشان تھے. ایک بڑی عید کو جلایا, کوئی ڈاکٹر کا علاج نہیں کیا, آج میرا بھائی سیٹ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اپنا ریئل واقعہ ہے میرے گھر کا. چلو یہ اس کا مطلب اس کے بعد ہی پھر آپ نے آگے عامل بننے کا, یہ معالج بننے کا سوچا اور آپ اس فیلڈ میں آئے. کہ میرا ویسے ایک رجحان تھا نا, ٹھیک ہے, ہلکے ہلکے کر کے میرا رجحان بڑھا. میں شادی کے بعد آیا ہوں اس فیلڈ کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, شادی سے پہلے نہیں تھا. کچھ ایسے کوئی مسئلہ کہیں شادی کرنے کے لیے تو نہیں سوچا کہ میں یہ سیکھ لوں اور اپنی مرضی کی منظر. میرا شادی کا معاملات ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, مگر میں جب لوگوں کو دیکھتا تھا نا کہ یہ معالج یہ کام کرتے ہیں, ان کو لوگ بڑے وہ چاہتے ہیں, بڑے وہ کرتے, تو میرا ایسے چاہت تھی کہ میں اس فیلڈ میں آؤں اور مخلوق کی خدمت کر سکوں, مخلوق کی خدمت کروں. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ جب میں نے یہ فیلڈ میں آیا ہوں تو میرے ساتھ گھر میں مسائل بھی بہت ہوئے ہیں. میری چھوٹی بہن ہے, وہ کے پی کے ہم گھومنے جو گئے گھر والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی بس کے اوپر ہی چڑھتے کے ساتھ یہ چیز مسلط ہو گئی. اچھا. ہاں, وہ جب آئے تو اچانک, اچھا وہ تھے توتلے, جنات توتلے تھے. اچھا جی, وہ توتلے تھے بچے. صحیح ہے. آپ یقین کرو وہ جب حاضر ہوتے تھے نا, وہ عجیب ایک الفاظ زبان بولتے تھے یار. بڑی عجیب ایک زبان. ہم تو پہلے سمجھتے تھے یہ کیا بول رہے ہیں, کیا چکر ہے پلانا. پھر اس طرح پھر میں نے جو اپنے اس وقت تو میں تازہ سیکھ رہا تھا یہ معاملہ, کو ہاتھ تو میں نہیں ڈال سکتا تھا. پھر کسی کو بلایا سلسلے میں جاننے والے کو, تو انہوں نے کہا بھائی یہ توتلے ہیں. پھر ان کو عمل کیا, پانی میں دم کر کے اس کو دکھایا, پھر اس نے خود ہی ان کو پکڑ کے بند کیا. اوکے, کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے سے واقعات دیکھے, حاضریوں کے دیکھے, ہم نے خود بھی حاضریاں کی ہیں. اب تو ظاہر ہے باپ ماشاءاللہ بھرپور ایک مکمل معالج ہیں. یقین کرو ہمارے بچے جب یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ خود یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے یار یہ کیا ہے. آپ کو کھلی آنکھ سے جن نظر آتے یار؟ دیکھو میرے گھر میں کافیوں کو آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے ابھی یہ کہوں, میرے والد صاحب نے دیکھے میرے, اگر میں آپ سے ابھی یہ کہوں کہ آپ کسی جن کو حاضر کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو وہ جب حاضر ہو جائے گا تو یقیناً یہیں اسٹوڈیو میں موجود ہوگا, تو آپ کو وہ دکھ رہا ہو بھلے مجھے نہ دکھ رہا ہو, ایسا کچھ ہو سکتا ہے پاسبل؟ ایسا دیکھو میرے ساتھ یہ معاملات ہیں. دیکھو میں نے آپ کو بولا کہ روحانی معاملات اللہ تعالیٰ ہر کسی کی الگ الگ آتا ہے. اوکے, تقسیم ہے یہ اپنے اوپر اپنے آپ. حاضری اسپیشلسٹ ہمارے ماما ہیں, شریف ماما, یہ اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو حاضری پہ انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں اگین پراپر. ویسے تو اس ایپیسوڈ کی حاضری بھی لگ گئی ہے اسی ایپیسوڈ میں. میرے والد صاحب نے میری مخلوق دیکھی. اچھا, ٹھیک ہے, میرے گھر والوں نے دیکھی, صحیح ہے, میرے رشتہ داروں نے دیکھی, ہاں, میرے بچوں نے دیکھی. تو یہ ڈرے نہیں دیکھ کے؟ ایسے کیوں ڈریں گے, وہ آئے ہیں بس, ڈرتے کیوں, کیا چکر, کیوں وہ کوئی ڈرونی چیز شکل پہ تھوڑی آتے ہیں ان کو. اچھا, عام نارمل جیسے روٹین میں آ گئے تو کبھی آ گئے ان کے ساتھ
معاملہ دے ابا نے دیکھ لیے. کس طرح کے ہوتے ہیں یہ, کیسے دکھتے ہیں؟ عام نارمل داڑیاں بھی ہوتی ہیں ان کی, پگڑیاں بھی ہوتی ہیں ان کی. اچھا دیکھو جنات میں مخلوق ہے نا, ہر ہاں کیٹیگری کے ہے نا. جیسے ہم بھی معاملات ہیں, کسی کی داڑھی ہے, کسی کی نہیں ہے, کسی کی پگڑی ہے, کسی کی ہاں. ٹھیک ہے شریف ماما, آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ابھی قمر بھائی نے ایک قصہ سنایا اپنے بھائی کا, آپ نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں؟ جی بالکل کی, کیوں نہیں کی. مثلاً ایسا جو میرا بیٹا ہے دوسرے نمبر کا, وہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا, تو پتہ نہیں کہیں کہ پیشاب کر کے آیا ہوگا درخت کے نیچے. اب رات کو جو سویا ہے تو رات کو باقاعدہ کوئی چیز آ کے اس کو بیٹھا ہے, اس کو ایسے مار رہا ہے, چیخ کر کے اٹھا ہے, چیخ مار کے اٹھا. تو امی نے اس کو بولا بھائی ہوا کیا ہے تیرے کو؟ تو میں بھی اٹھ گیا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا, تو ڈر گیا, کیوں ایسا بات ہوا؟ بولے ابو کچھ چیز آ کے ایسے میرے کو مار رہی تھی. میں نے یار پھر ہمارے ہوتے ہیں تم کو مار رہی تھی, تو کیا کیا ہے تم نے؟ بولا ابو ایسے میں نے پیشاب کیا تھا درخت کے نیچے, کرکٹ کھیلنے گیا تھا وہاں, تو ظاہر ہے وہ چپک گئی تھی اس کو چیز, اس کے بچوں کو پیشاب کیا تھا. پھر میں نے بلایا, میں نے ادھر آؤ, کون میرے بچے کو کس نے مار کے ادھر آؤ. جب بلایا سب کڑے بن کے, بولا یار بابا ہمیں نہیں پتا تمہارا بیٹا ہے, میں اس نے ایسے پیشاب کیا ہوا. تو میں نے پھر معافی تلافی, میں نے یار پھر آپ نے بچے سے کہا کہ ایکسکیوز کرو, معافی تلافی کرو, اگر نہیں کرتے تو پھر لڑو, آ جاؤ. میں نے کہا نہیں, انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ کا بچہ ہے تو ہم معاف کر دیں گے. اس طرح پھر اور ہمارے دوست ہے کوئی ایسا رہتا ہے ناز آباد میں. مطلب مثال کے طور پہ, معذرت آپ کی بات روک رہا ہوں, اگر آپ کی جگہ کوئی اور بچہ ہوتا کسی کا تو وہ بہت رگڑے میں آتا ہے, بہت مشکل مالک میں ڈھونڈتا ہے, تو مالک ڈھونڈتا, پھر وہ پتہ نہیں کیا ملتا اس کو کیا نہیں ملتا, اور آگے لے جاتے کیا کرتا. اچھا خیر. تو پھر دوسرے جو واقعہ ہوا تو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے, ان کا رشتہ دار تھا, یہ ناز آباد میں رہتے تھے. 2 بچوں کا باپ تھا, اس نے کہ درخت کاٹا تھا, درخت. صحیح ہے. جب درخت کاٹا, جنات کے بچے تھے اس میں, اس نے زخمی کر دیے. اب اس کے اندر جنات گھسے تو بڑا جاندار بھی تھا, وہ اپنے آپ کو مار رہا تھا, چھلانگیں مار رہا تھا. 2nd فلور پہ اس کا گھر تھا, اپنی بیوی بچوں کو گرا رہا تھا. تو ادھر سے فون کیا انہوں نے کہ بھائی بابا تو ایسا بھگ گیا ہو گیا, ہوا کیا ہے؟ جب میں نے ان سب کو بلایا, میں نے کہا بھائی کیوں اس کو تنگ کرو, کیا بولے یار انہوں نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. وہ بھی غصے میں تھے. بہرحال ہوتے بات ایسے کیا کہ بھائی تو غریب ہے, کوئی دوسرا راستہ نکالو بیچ میں, کوئی معافی تلافی کا. تو انہوں نے کہا بھائی ایک دیکھ اللہ کے نام پہ لے کے اپنے قرآن خوانی کرے, اپنے گھر میں ہی کرے, وہ بس ہو. پھر ہم لوگ اچھا, اس کا مطلب وہ جنات نیک تھے. نیک تھے. تو بولے ایک دیکھ انہوں نے لایا, ادھر ہی خیرات میرات کیا, دعا وہ کی, تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑا, ورنہ کہاں چھوڑ دے اسے. اچھا, یہ صدقے کا کیا کردار ہے قمر بھائی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مولد جب کسی کا کام کرتا ہے, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ میں زد میں ہوں, میں آپ کے پاس علاج کی غرض سے آیا, آپ نے علاج کر دیا, جو آپ کی فیس تھی وہ میں نے آپ کو دے دی, اس کے بعد آپ نے کہا جی اب آپ کے اس عمل کا یہ اس طرح صدقہ ہے, یہ صدقہ کرو جا کے, یہ کیا معاملات ہوتے ہیں, کیوں کیا جاتا ہے؟ صدقہ الگ ہے اور یہ کارڈ الگ ہوتا ہے. یہ معاملے ایسے نہیں, کوئی آپ کو جیسے آپ میرے پاس آئے, میں نے آپ کا علاج کیا, میں نے آپ سے اپنی فیس لے لی, اب میں اس میں سے اپنا حصہ نکالوں گا, ٹھیک ہے, کسی غریب, ٹھیک ہے. آپ کو اگر میں ویسے ہی بولوں یا چلو صدقہ دے دو, صدقہ بہت ساری بلائیں ٹال دیتی ہے نا, یہ تو کرنا بھی چاہیے. ویسے ہی بولے تو الگ بات ہے, مگر ورنہ اگر میں آپ کو ہدیہ دے دوں تو میرے اوپر اب بلائیں نہیں رہی, نہ آپ کے اوپر رہی. دیکھو میں نے آپ سے ہدیہ لیا, ہاں وہ میں نے اللہ کا کلام بھائی اپنے ٹائم کا لیا نا, بالکل, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, بالکل. علاج ہدیے میں سے کچھ حصے ہوتے ہیں کہ یار یہ حصہ اس کا, وہ یہ دینے حصہ اس پڑتے کا, ہیں. اور یہ حصہ غریب کا ہے. صحیح ہے. پھر ہم اس میں سے اپنے جو وہ متعلقین ہیں یا ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ واقعی حقدار ہے, ہم اس کو حصہ دے دیتے ہیں, ہم اپنے حصوں میں سے حصہ نکالتے ہیں تاکہ لوڈ نہ رہے ان پہ بھی, ہم پہ بھی. یہ جو حصہ دیتے ہیں نا, یہ ہمارے موکلات کا حصہ ہوتا ہے. وہ پھر وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار کام, کیونکہ کام تو بیسیکلی کہیں نہ کہیں موکلات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار پھر پلس ہمیں اور بھی تھوڑی سی مضبوطی روحانی. ٹھیک ہے, آپ کے جو موکلات ہیں ان کی غذا کیا ہے, وہ کھاتے کیا ہے؟ ذکر اذکار کرتے ہیں. کھاتے کیا ہے وہ؟ ذکر اذکار, ذکر کھاتے ہیں. بھائی میں ذکر کرتا ہوں کو طاقت ملتی ہے, روحانی طاقت ملتی ہے. اچھا, ان میں پیٹ کا کھانے پینے کا کانسیپٹ, میں تو آپ کو بول یہی پوچھ رہا ہوں نا, ان کی خوراک کیا ہے؟ کوئی زعفران دے رہا ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے, کوئی خوشبو لگا رہا ہوتا ہے. کھاتے کیا ہیں وہ؟ تو ان کی روحانی طاقت بڑھتی ہے نا. ہڈیاں. تو یہی تو میں نے عام سا سوال آپ سے, مٹھائی کھاتے ہیں, لازمی بات ہے. جب آپ نے مجھے بولا کہ یار کوئلہ کھاتے ہیں,
نہیں کوئلے کا نہیں، کوئلے کے تو ہم نے اس سے نہیں سنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنات کی خوراک میں کوئلہ بھی شامل ہے, دیکھو پھر وہ مخلوق ہے نا یار, پھر الگ الگ کیٹیگری کے مخلوق ہیں. ویسے کوئی ایسی مخلوق ہے جنات کی جو کوئلہ کھاتی کوئلے ہے؟ کا تو ہم نے نہیں سنا. یار ہم نے تو آج تک ہم نے کوئی ایسے جنات ہیں جو وہ کھاتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے. اب وہ ہے جیسے ابھی لیاری میں سے جنات حاضر ہوتے الگ ہیں مذہب کے ہوتے ہوئے کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, گوشت, کچا گوشت ہو, یہ خون پیتے ہیں وہ. خون کس کا؟ ارے یہ جو جانور کاٹتے ہیں اسی کا خون بھی پیتے ہیں, لیوا ڈول بجاتے ہیں, وہ الگ جنات ہیں, مکرانی. اچھا یہ جو سڑکوں کے کنارے جو جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کا گوشت بھی جنات کھاتے ہیں؟ یار دیکھو اگر مرے ہزار جانور مرا ہے نا, مرے ہوئے کا نہیں کھائے. پہلے بات تو ہے کہ وہ مسلمان جو جنات ہوگا جو اس پہ وہ نہیں کرے گا, وہ حرام گوشت ہو گیا نا, مرے ہوئے جانور کا, مردار کا تو نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انسانوں میں کیٹیگریاں ہیں, ہاں ہر کسی کا الگ الگ سوچ وہ ہے, ہر کسی کی الگ الگ زبان ہے, صحیح ہے. اب اسی طرح ان میں بھی حساب کتاب ہے. صحیح ہے. اچھا اب مجھے یہ بھی بتائیں, کیا قبرستان میں جنات رہتے ہیں, ہوتے ہیں؟ میں نے یہ سنا تھا کہ قبرستان میں جنات نہیں ہوتے, اپنا بسیرا وہاں نہیں کرتے وہ, کیونکہ بسیرا نہیں, دیکھو جنات ہر جگہ ہوتے ہیں. جنات تو دیکھیں ہونا گزرنا ایک الگ میٹر ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, سوال یہ کر رہا ہوں, کیا قبرستانوں میں جنات کے گھر ہوتے ہیں, ان کی فیملیاں وہاں بستی ہیں, رہتی ہیں؟ قبرستان پہ بات مثلاً کیسے جو قبرستان زیادہ سنسان ہو, کون سا قبرستان ہے جہاں پر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں, لوگ رہتے بھی ہیں, گزرتے بھی ہیں, کون سا ہے؟ جنات ہوتے ہیں. نارملی تو قبرستان ویران ہی ہوتے ہیں نا وہاں پہ. قبرستان کے اندر تو میں کبھی گھر بنا کے نہیں رہوں گا نا. قبرستان کے اندر کس کا گھر ہے؟ ہاں ویسے بہت بڑے مزار جو میوا شاہ ہے اس کے اندر گھر نہیں ہے, مگر حضرت قبرستان دے وچ کیڑے گھر جے, اس کے ساتھ ہے وہ ساتھ الگ کیس ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جتنا آتا قبرستان کو ملا ہے, ادھر کس کا گھر ہے؟ ادھر آپ کا میرا کسی انسان کا گھر ہے؟ نہیں قبرستان کے اندر نہیں ہوتا ہے, مگر جیسے بہت بڑا قبرستان کے ارد گرد تو ظاہر ہے گھروں کی دیواریں ہوں گی نا, اندر ہے کوئی نہیں نا, نہیں ہے نا, تو پھر ویران ہوا نا. گورکن تو ہوتے ہیں نا بھائی, گورکن ہوتے ہیں وہاں پر. اب مزارات ہیں, جو مزارات کے جو خدمت گزار ہے وہ تو ہوتے ہیں نا یار, لازمی بات تھوڑی ہے. قبر کے اندر کا جن نہیں ہے, قبرستان میں جنات ہوتے ہیں. کیوں یہ جادوگر لوگ, یہ عامل لوگ جا کے وہاں چیلے کاٹتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, کیوں وہاں سے چیزیں پکڑ کے لاتے ہیں نا. اللہ والے نہیں جاتے, اللہ والے کبھی کوئی نیک روحانی مولج قبرستان میں چلا کرے؟ نہیں جاتے کوئی, ہم تو نہیں جاتے, کبھی زندگی میں نہیں کیا. نورانی علم والے کا قبرستان میں چلنے سے کوئی تعلق؟ نورانی علم کے چلے کہاں کہاں ہو سکتے ہیں یار؟ نورانی علم کے چلے نا اپنے گھر پہ ہو سکتے گھر پہ سب سے زیادہ اچھا ہے, مسجد میں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مزار میں ہو سکتے ہیں, پہاڑیوں میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پانی میں کرتے لوگ, دریا کے کنارے, نہر کے کنارے. اور شیطانی علم کے کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ سارا قبرستان کہاں کہاں ہوتے ہیں بتائیں. شیطانی علم کو میں نے آپ سے کیا کہا کہ شیطانی علم کی بھی تو جہاں گندگی ہوگی نا وہیں جائیں گے بھائی. وہ کہنے کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ یار اس کو کرنے کا, پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو گندا رہنا ہے, اس کو شراب پی کے پڑھنا ہے, بہت مسئلے ہوتے ہیں. اللہ تو اس کو وہ جو بولتے ہیں معاملات خراب ہو گئے بیٹھنا ہے, اللہ حفاظت. بہت طریقے ہیں نا. ابھی ہمارا جو یہ کہ صاف ستھرا عطر لگایا ہو, جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا اچھا چیزیں. ایک ایپیسوڈ میں نا میں نے قمر بھائی سے یہ بات پوچھی تھی کہ ان کا کبھی کسی کالا جادو کرنے والے عامل سے سامنا ہوا یا نہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا کبھی ہوا ہے کسی کالا جادو کرنے والے سے؟ لوگوں سے ہوا ہے. مثلاً کوئی ایک واقعہ سنا ہے, اس شخص کی نحوست کیا ہوتی ہے, کتنا منحوس ہوتا ہے وہ, یہ بتائیں. یار بہت ہی خراب ہوتے ہیں اس کے, مت پوچھو تو اچھا ہے. مثلاً حالات خراب ہوتے ہیں اس کے, اپنے جسم سب زخم ہوتے ہیں, کٹ پوٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں نا واپسی کے. کیا ہوتا کیا ہے وہ سارا اسی پہ آتا ہے. آپ کی جب اس سے ملاقات ہوئی, آپ نے کیا بات ہوئی اس سے, کیا دیکھا؟ غلط نشے, شراب, کباب. کس حد تک اس نے کوئی ایسی بات آپ سے کی ہو, بتایا ہو کہ کس حد تک ان کو نیچ ہونا پڑتا ہے, غلاظت میں جانا؟ ہم تو اس کے قریب جانا ہی پسند نہیں کرتے. مثلاً بتائیں نا, تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں. مطلب ہر گندگی کرتے ہیں نا, شراب پی لیا, چرس پی لیا, بھنگ پی لیا, ایسے گندے حالات میں آپ جاؤ گے تو آپ کو بدبو آئے گی, آپ قریب بھی نہیں جا سکتے. لیکن لوگ تو ان کو لاکھوں روپے دے کے ان سے کام کرواتے ہیں. لوگ تو جاتے ہیں نا, لوگ جاتے ہیں نا, بتا رہا ہوں نا. ایک لیڈیز آئی تھی نا, تو کسی نے کہا بھائی یہ بابا ہے, میں کیا کہ یہ روحانی علاج کرتا ہے. بولا نہیں, مجھے
जादूगर के पास जाना है। अच्छा, आपके पास आई थी? जी मेरे पास इससे नहीं कराना है इलाज, जादूगर के पास जाकर कराना है। आई किसी ने आपको रेफर किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं, बोले काला जादूगर के जादू पास वाला। जाना है। तो ला बोले हौला यार ये वला तो बाबा कुव्वत। है, जादूगर नहीं है, जादूगर तो पीछे आबादी में है, जाओ। बोले अस्तगफिरुल्लाह। क्यों जाना चाहती है, ये तुम्हारा इलाज कर देगा। बोला नहीं, जादूगर अच्छा इलाज करता है, हमारे में जादू हुआ है, जादू से खत्म होगा। तो मैंने कहा भाई ओए। गंदगी से कहाँ साफ होगी, एक मैं ये भी आपका बड़ी इलाज मिसकंसेप्शन करूंगा है। और फी सबिलिल्लाह करूंगा, मुझसे नहीं कराया वो जादूगर के पास। ए है यार ला शुएब हौला भाई, वला तो कुव्वत। क्या आप अभी करेगा। ऑफ कैमरा कुछ चीज गुनगुना रहे थे, हाँ ये नजर मेरे पीर की, वो सुना दो। अच्छा, तो फिर सुना दो। वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना। सुना चले दो। मैं वो 2 अशार आपको उसके सुनाता हूँ। और ये मैं ड्यूरेशन अपने- कितनी हो गई? ये मैं अपने हजरत को डेलीकेट कर रहा हूँ। आप डन डन। सही है? आप अपने मुर्शद साहब को देखिए, डेडिकेट मेरे करें। उस्ताद साहब है, मेरे उनको 15। अच्छा, मैं अपने उस्ताद साहब को डेलीकेट कर रहा हूँ। सही हो गया सही हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। ये नजर मेरे पीर की, 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 थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, जिस शख्स पर पड़ी हो मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। जज़ाकल्लाह। जिस तरह ये कमर भाई ने अपने उस्ताद साहब को डेडिकेट किया है, मैं अपने पीर, अपने मुर्शद, मेरे माँ बाप, उनको डेडिकेट करता हूँ। और क्या ख्याल है, माँ बाप से बड़ा तो पीर मुर्शद कोई नहीं। मैं हर पीर की रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने बुजुर्ग हैं, दौरे हाजिर में हैं, गुजर चुके हैं, औलिया अल्लाह हैं, सब मेरे सरों का ताज है। जितने इल्म वाले लोग हैं ना, वो सब मेरे सरों का ताज है। मैं उनके कदमों में बैठ के उनसे इल्म सीखने का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन मुर्शद और पीर मेरी माँ से, मेरे बाप से बड़ा मेरा कोई नहीं है, मेरा ये मान। ठीक है, ये तो देखो एक जो माँ की दुआओं से हाँ, ये वाह 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 वाह, क्या बात है। कहने का मतलब माशाल्लाह आपकी वालिदा तो हयात है, हमारी वालिदा जो थी अल्लाह को जन्नत, इलाही आमीन इलाही आमीन। वो तो हमारी तो अभी नहीं है ना, हमें तो फिर तो लाज़मी बात। अरे वाह 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 वाह, मैंने इस जुमले को महसूस किया है, खुदा की कसम। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। बड़ा ज़रूरी, देखो हर इंसान को एक सहारा बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट निकाल के ना, माँ का फ़ोन आए उठा लिया करो, बाप का फ़ोन आए उठा लिया करो। या अगर दिल नहीं चाहता फ़ोन उठाने का, तो उस आने वाले वक्त को याद कर लो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी ज़िंदगी में वो वक्त अल्लाह तुम्हें दिखाए कि सुहेब हयात है लेकिन उसके माँ बाप अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, और फिर मुझे किसकी ही कॉल आएगी? फिर तो मैं मुंतज़िर ही रहा करूँगा ना कि मेरा बाप कभी कॉल कर ले, मेरी माँ कभी कॉल कर ले। तो जब तक हयात है हमें उनकी कदर करनी चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुद्दे पे दोबारा आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जी, अपनी please। वालिदा का बहुत चाहिए था, हाय मेरी हर चीज का ख्याल करते थे। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे 4 बच्चे भी थे, मैं शादीशुदा था, मेरे लिए जोड़ा चप्पल फलाना मेरे बच्चों का मैं कभी बाजार नहीं गया। अम्मी के होते हुए हाय, आई उठ लेके टोपी लेके आया, मेरा बेटा फलाना ये लो। मैं देखता था मेरे पास 4 5 बार टोपियां पड़ी हुई, चप्पलों के रेट। अब मैं गई थी ऐसे तेज उठा के यार नहीं दे जो सकता। जो बड़ा कोई काम होता था ना, जैसे कुर्बानी का हो, या मेरी वालिदा के खैरात का हो, या जैसे करना हो जो फलाने, जी मेरी अम्मी का खैरात आ रहा है, फलाने कुर्बानी का, ऐसे मामला है। अल्लाह माँ पाक, तो माँ होती है ना यार। अल्लाह पाक हम सब बच्चों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। और मैं साथ ही ये भी दुआ करूँगा, वो माँ बाप जो अपनी औलाद के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों एक लड़की का मुझे मैसेज आया, सुहेब भाई मेरे माँ बाप मेरी शादी कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ करें। तो मैंने उस लड़की को पता है क्या मशवरा दिया, मतलब बात जुमला एक दिया। मैंने उसको कहा मेरी बहन देखो, अगर तो तुम्हें ये लगता है कि जहाँ तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा,
اور جہاں تم چاہتی ہو وہ فائدے مند ثابت ہوگا، یعنی کہ تمہاری پسند تمہارے ماں باپ کی پسند سے زیادہ پختہ ہے اور بہترین ہے، تو میں نے کہا اپنے ماں باپ کو کنونس کر لو، اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لو، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا دو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے بچوں کی مرضی جان لیں، بچوں کی خوشی نہیں، مرضی، کہ بچہ وہاں کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا پھر اپنے ماں باپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ریکال کرا دو، ان کو ریمائنڈ کرا دو۔ اگر تو وہ حدیث سننے کے بعد بھی باپ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں، پھر اس باپ کا اللہ حافظ ہے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن کر یہی جملہ فرما رہی ہیں کہ نہیں میں یہ چاہتی ہوں، پھر اس ماں کا اللہ حافظ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کسی کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو بھی سمجھ کر بچوں کے ساتھ بیلنسڈ لائف نہیں گزار پا رہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ بھی لیگ کر رہے ہیں۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے، التماس ہے، خدا کی قسم، ایک ماں باپ کے پاس کل کائنات اس کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری زندگی آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں بچوں پہ، اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اپنی جند جان لگا دیتے ہیں، آپ دونوں بحیثیت باپ یہاں موجود ہیں، میں تو باپ نہیں بنا ابھی، میں تو ایک بحیثیت بیٹا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس چیز کو محسوس کر سکتا ہوں کہ کل کو اگر میری اولاد کہیں خواہش کا اظہار کرے، میں کیسے ہی اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہوں، زندگی اس کی، چاہت اس کی، زندگی گزارنی اس نے۔ ہاں میں اپنے بچے کو تلقین ضرور کروں گا، میں اپنے بچے کو نصیحت ضرور کروں گا، اس کو صحیح اور غلط دکھا ضرور دوں گا، بتا ضرور دوں گا کہ بیٹا یہ ہے، بعد میں مجھے نہیں کوسنا، کرنا ہے تو کر لے، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری اولاد کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہوگی کہ وہ کہے گی ہاں ابا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہاری بات کی طرف دھیان دے لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے کر کے کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ سے مومنٹس اپنے کریٹ کریں، ہاں بالکل۔ پھر نہ بچے ماں باپ کے نہ فرما بردار ہوں گے، نہ فرمان ہوں گے، اور نہ ماں باپ کے اینڈ سے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اللہ پاک ہر گھر میں یہ آسانی جو ہے فرمائے پروردگار۔ باقی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ قمر بھائی، آپ آئے، شریف ماما آپ بھی آئے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ کافی لوگوں کو اویئرنیس دے گیا ہر ایپیسوڈ کی طرح۔ اور لگے ہاتھ سوال تو میرے پاس ابھی بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، آپ نے بھی نکلنا ہے، 2:45 ہو گئے رات کے، تو ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور جوانوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم لوگ اپنا تو خیال رکھو گے اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھو گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اور اللہ حافظ۔